Assalamu alaikum my YouTube family. Welcome back to my channel at Fresh from the Ovens. Hope you all are doing well. آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی ٹرینڈی ریسیپی another trendy ریسیپی اینڈ دیٹ از توا چکن پیس. آج کل سب لوگ بہت زیادہ بنا رہے ہیں لیکن ہر ایک کے بنانے کا طریقہ الگ ہے. سب لوگ بہت اچھا بناتے ہیں بٹ دس از مائی وے, جس سے آپ کو فلیور آئے گا اسموک کا بھی, فرائڈ چکن کا بھی اور اسٹیمڈ کا بھی. تھوڑے سے آئل میں بن کے یہ تیار ہوگی اور سپر سافٹ اینڈ ٹینڈر جو ہے وہ آپ کا چکن ریڈی ہوگا. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں نے لے لیے ہیں 8 عدد تکے. سب کا وزن 200 گرامز کے برابر ایچ ہے اور سب میں کٹس لگے ہوئے ہیں. یہ کٹس میں نے آپ لوگوں کو پہلے پچھلی ویڈیو میں بھی لگانے بتائے تھے, آپ اسی طرح لگائیں گے. 2 سے 2.5 لیٹر کے برابر آپ اس میں پانی ایڈ کریں گے, 2 چمچ نمک اور 1 کپ کے برابر سرکہ. یہ اسٹیپ میں ہمیشہ کرتی ہوں, اس سے یہ ہوتا ہے کہ چکن اچھے سے کلین ہو جاتا ہے. 60 منٹس کے لیے آپ اس کو کور کر کے چھوڑ دیں. مین وائل لیٹس پریپیئر آور مسالہ. مسالے کے انگریڈینٹس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. خشک دھنیا, زیرہ, کالی مرچ, اس کے علاوہ بٹن ریڈ چلیز, تیز پتہ, الائچی اور دار چینی. اچھا, جو سوکھا دھنیا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, یہ آلریڈی روسٹڈ ہے. یہ میں نے پہلے سے کر کے رکھا ہوتا تو سو یہ میں نے ریموو کر لیا پین پہ سے. باقی سارے مسالوں کو میں ہلکا سا روسٹ کروں گی. اگر آپ لوگوں کے پاس سوکھا دھنیا کچا ہے, مطلب وہ روسٹ نہیں ہوا ہوا, آپ لوگ را لے رہے ہیں, تو آپ لوگ اسی مسالے کے ساتھ سوکھا دھنیا بھی ایڈ کر دیں گے فار روسٹنگ. بالکل سے ہلکی آگ پہ آپ نے اتنا روسٹ کرنا ہے کہ یہ جو مسالے ہیں یہ فریگرنٹ ہو جائیں. اتنی کوئی پیاری خوشبو آئے گی. بس آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ مسالے جلیں نہیں, بس آپ نے ہلکی آگ پہ اس کو اچھے طریقے سے روسٹ کر لینا ہے. اور جب یہ روسٹ ہو جائیں, اٹ ول ٹیک آلموسٹ 4 to 5 منٹس, تو اس کے بعد آپ نے اس میں سوکھا دھنیا بھی ایڈ کر دینا ہے. سو دس از ڈن. اب ہم کیا کریں گے, مسالے کو تھوڑا کول کریں گے. جب تک مسالہ کول ہو رہا ہے, لیٹس اسٹین آور ڈرم اسٹکس, تکاز. اب ہم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ سارا کا سارا جو پانی ڈسکارڈ کر دیا اور اس کو اچھے سے ایک دفعہ پانی سے واش کر لیا. اس کو میں نے اسٹرینر میں رکھ دیا ہے. پورا کا پورا اس کا پانی ڈرین ہونا چاہیے, تکے میں پانی نہیں ہونا چاہیے, اس سے مسالہ ڈھیر نہیں کرتا ہے. سو جو ہم لوگوں نے مسالہ پہلے سے روسٹ کیا تھا اس کو میں نے کوٹ لیا ہے, کیونکہ میرے پاس مشین خراب ہے تو اس وجہ سے مجھے اس کو اس میں کوٹنا پڑا, جس میں بہت محنت ہوئی, بٹ اٹس آل ٹوگیدر فائن. اس کے بعد اس مسالے میں ایڈ کریں گے 1 ٹی اسپون چکن پاؤڈر اور 2 ٹی اسپون سالٹ, بٹ آف یلو فوڈ کلر 1/4 ٹی اسپون آپ سمجھ لیں, اینڈ 1 ٹی اسپون آف ہلدی. مسالے کی یہ والی ریشو جو ہے نا میرے حساب سے بہت اچھی ہے, بٹ اسٹل آپ کو اگر جب آپ کوکنگ کریں تو آپ کو لگے کہ اس میں نمک کم ہے تو آپ لوگ وائل کوکنگ نمک کو خود سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اب میں نے لے لیا ہے تقریباً 400 گرام کے برابر دہی, جو میں نے پیکٹ کا یوز کیا. اس میں نے ایڈ کیا 4 ٹیبل اسپون کے برابر آئل اور 3 ٹی اسپونس بھر کے میں نے مسالہ جو ابھی آپ کے سامنے پیسا تھا وہ ایڈ کر. اور ہم نے اس میں کوئی بھی اسپائسز ایڈ نہیں کرنے ہیں, بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ویل بی ایڈنگ لاٹ آف گرین چلیز اینڈ لیمن سلائسز, سو اس وجہ سے آپ کو اور کچھ بھی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی مسالے کی اتنی کوئی پیاری خوشبو اس میں آتی ہے نا, سو اس لیے بھی یہ ریسیپی ٹرائی کرنا بہت ضروری ہے. تو آپ سب لوگ ضرور اس کو ٹرائی کیجیے گا. اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے 2 لیمن کا جوس فل, اور ساتھ میں اگر آپ کے پاس مسالہ بچ جائے, لائک میں نے 3 ٹی اسپونس کے برابر ایڈ کیا ہے, تو آپ کے پاس مسالہ ایک اور دفعہ کا بچ جائے گا, تو آپ لوگ اس کو نیکسٹ ٹائم بھی یوز کر سکتے ہیں. اور وائل کوکنگ دا چکن پیسز آپ لوگ تب بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایکسٹرا اف یو فیل اٹس لیس. 1 ٹیبل اسپون بھر کے ہم اس میں ڈالیں گے فریش جنجر گارلک کا پیسٹ, جو کہ میں نے ایڈ کیا مسالے میں. اینڈ سم ہاؤ وائل ایڈنگ دا پیسٹ انٹو دا مسالہ, وہ چھوٹا سا جو کلپ ہے وہ مس ہو گیا, پھر بھی میں نے آپ کو انگریڈینٹس میں دکھا دیا ہے. پلیز ڈونٹ فورگیٹ ٹو ایڈ جنجر گارلک پیسٹ 1 ٹیبل اسپون ہیپڈ انٹو یور مسالہ. سنس دس از ریڈی ناؤ, اب میں اس کے اوپر کیا کر رہی ہوں کہ جو تکوں کو میں نے ارینج کر لیا ہے ڈش میں, اور اس کے اوپر میں نے سارا کا سارا مسالہ پور کر دیا ہے. اچھے طریقے سے ہم لوگ اس کو اس کے اندر میرینیٹ کریں گے فار لائک 3 to 6 آورس. یہ منیمم ٹائم ہے, آپ لوگ کوشش کیجئے اس کو اوور نائٹ میرینیٹ کریں. اس سے کیا ہوگا کہ میٹ جو ہے بہت زیادہ ٹینڈرائز ہو جائے گا اور تکے جوسی تیار ہوں گے. سو یہ ہمارا تکے کا مسالہ بالکل سے ریڈی ہے, اور اس کو ہم کر دیں گے کور. اور اس میں ایک اور میں بات یہاں مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے ہاف مسالہ ایڈ کیا, ہاف میرے پاس ریزروڈ ہے بول میں, ٹھیک ہے, وہ میں آپ کو بتاؤں گی وہ ہم کس اسٹیج پہ ایڈ کریں گے. ابھی اس کو اچھے سے مسالہ لگ گیا, ویل جسٹ کلنگ فلم اٹ اینڈ پٹ اٹ ان دا ریفریجریٹر فار لائک 3 آورس منیمم, اور آپ چاہیں تو اوور نائٹ بھی اس کو آپ میرینیٹ کر سکتے ہیں.
اب میں نے لے لیا ہے ایک بڑا توا، بیکاز یہ توا چکن پیس ہے. سو میں نے ایک بڑا توا لیا, اس پہ میں نے ڈال دیا 1/4 کپ کے برابر آئل یا 4 ٹیبل اسپون یا 60 ml. اتنا آپ نے اس میں آئل, آپ لوگ گھر کی بنا رہے ہیں اگر یہ کوکنگ کر رہے ہیں تو آپ لوگ تھوڑے سے آئیڈیا سے خود ہی سے بھی ڈال سکتے ہیں. اب میں نے نکال لیا ہے فریج میں سے یہ میرینیٹڈ چکن, اور اس کو ہم لوگ فرائی کریں گے. یہی ٹیکنیک ہے, یہی ٹرک ہے, پلیز کائنڈلی اس کو اچھے سے نوٹ کر لیجیے, جس سے آپ کے چکن پہ بہت ہی پیارا سا روسٹڈ 4 مارکس بھی آئیں گے اور اس کا فلیور بھی ڈیوائن ہوگا. سو میں نے کیا کیا ہے کہ 4 تکوں کے بیچز میں ہم اس کو کوک کریں گے. پہلے 4 تکوں کو میں نے کیا کیا ہے, آئل فل اچھا سا گرم ہو گیا تو میں نے اس کے اوپر 4 تکے ارینج کر دیے. اگر آپ کے پاس توا بڑا ہے اور آپ ایک ہی بڑا بیچ کوک کرنا چاہتے ہیں تو آپ 8 تکے بھی ایک ہی دفعہ میں لگا سکتے ہیں توے پہ. میں نے توے کے سائز کے حساب سے 4 تکے لیے. سو یہ دیکھیے آپ لوگ کتنے اچھے سے یہ اس کے اوپر گرل کے وہ جو ہیں گولڈن جو ہے اوپر سے میٹ روسٹ بھی ہو گیا ہے اور یہ بہت ہی اچھا سا سیر ہو گیا, یعنی سیل ہو گیا. یہ آپ لوگ دیکھیں کتنے پیارے, جیسے لگتا ہے فرائیڈ چکن ہوتا ہے اس طرح سے. اور آئل آپ نے دیکھیں کتنا سا لے ہوئے, جسٹ 4 ٹیبل اسپونس. یہی صرف اس کی ٹیکنیک ہے کہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے دونوں سائڈ سے 6-7 منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے. اب آپ دیکھیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا آدھا مسالہ میں نے ریزرو کیا تھا, وہی مسالہ میں نے بول میں سے تکوں کے اوپر ڈالا اور اب ہم اس کو کر دیں گے کور, کیونکہ ہمارے تکے بہت اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں, میٹ فرائی ہو گیا. اب اسی مسالے کو ہم نے اچھے طریقے سے اس میں ڈالا اور پانی بھی اس میں ڈالیں آدھا کپ, اور یہ سارا کا سارا جو آپ سائڈ سے پلیز ڈالیے گا, اوپر نہیں ڈالیں ورنہ سارا مسالہ جس چکن پیس کے اوپر ہوگا وہ اتر جائے گا. اس کو آپ کر دیں گے کور, اور اس کے ہول پہ میں نے لگا دیا تھا لونگ تاکہ اچھا سا اسٹیم ہو جائے. بٹ جیسے ہی میں نے اس کی اسٹیم لاک کی ہے تو وہ ایک دم سے ببل ہو کے جو پورا کا پورا تھا وہ اس کا مسالہ وہ پورا کا پورا بوائل ہو گیا, باہر آ گیا. تو اس کی وجہ سے آئی وڈ ریکمینڈ کہ آپ لوگ یا تو بہت بڑا جائنٹ سائز کا توا لیں, یا پھر یہ ہے کہ اس کا جو ہول ہے اس کو بند نہ کریں. 1-2 دفعہ آپ کو لڈ لفٹ کر کے اس کی اسٹیم نکالنی پڑے گی. یہ دیکھیے میں نے اس کے اوپر سے ریموو کر دیا ہے لونگ کو, اور اس میں سے اب اسٹیم نکل رہی ہے, اور 1-2 دفعہ میں اس کی اسٹیم ریلیز کر دوں گی تاکہ پوری کی پوری جو ہے وہ یہ اپنے مسالے میں کوک ہوتا رہے اور بار بار جو ہمارا اسپل اینڈ ڈراپ نہ ہو. یہ چولہے پہ سارا نکل کے آ گیا تھا, سو میں نے اس کو دوبارہ سے کلین کیا. آلموسٹ 12 سے 15 منٹ میں نے اس کو سلو ہیٹ کر کے اچھے طریقے سے ایک سائڈ سے کوک کیا. یہ آپ لوگ دیکھیں کتنے پیارے اس پہ کلرز آ گئے ہیں, اور مسالے کا آپ کلر دیکھیں ابھی سے ہی کیسے یہ ماؤتھ واٹرنگ لگ. 15 منٹس کے لیے ایک سائڈ سے کوک کرنے کے بعد پھر سے اس کو کور کر دیں, اور 15 منٹ کے لیے دوسری سائڈ سے بھی اچھی طریقے سے اس کو پکائیں تاکہ پورا کا پورا جو ہے وہ میٹ اچھے سے ٹینڈر ہو جائے, اور ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ جب میٹ کھائیں یا پھر اس کو اتاریں تو یہ را ہو. اور دیکھیں یہ 30 منٹس کے اندر اتنے اچھے ٹینڈر ہو گئے ہیں کہ ساری بونس پہ سے جو ہے وہ میٹ وہ پیچھے ہٹ گیا. لائک میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں کہ جب چکن گل جاتا ہے تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہی ہوتی ہے کہ میٹ جو ہے وہ بون سے الگ ہو جاتا ہے. سو اس اسٹیج پہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے جنجر, گرین چلیز, ہرا دھنیا اور ساتھ میں لیمن سلائسز. گائز ایک اور میں آپ سے بات کہنا چاہتی ہوں کہ لیمن سلائسز بہت زیادہ ایڈ نہ کریں. آپ لوگ چاہیں تو بعد میں اسکویز کر لیں, بیکاز سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے, یہ میرے ساتھ ایک دفعہ پہلے ہوا تھا کہ اس کے چھلکے میں نا بہت زیادہ بٹرنیس ہوتی ہے سم ٹائمز, تو وہ جب آپ زیادہ سلائسز ایڈ کر دیتے ہیں تو یہ مسالہ جو ہے نا یہ آپ کا بٹر ہو جاتا ہے. سو جسٹ بی کیئرفل وائل ایڈنگ دا لیمنز. یہ میرے پاس لائمز تھے, سو اس وجہ سے میں نے بہت کانفیڈنس سے ایڈ کر دیے تھے. تو آپ لوگ بھی جب لیمنز ایڈ کریں تو تھوڑے تھوڑے کر کے 2-3 سلائسز کر کے ایڈ کریں, اور بعد میں اپنی پلیٹس پہ آپ لوگ جو ہے وہ لیمن جوس اسکویز کر لیں. مین وائل جب یہ فرائی ہوا, یہ بیچ بیچ میں یا میں نے اینڈ پہ اس کو یہ دیکھیے کوئلے کا اسموک بھی دے دیا تاکہ اس میں بہت اچھا سا باربیکیو والا فلیور آ جائے. یہ اسٹیپ بالکل سے آپشنل ہے, آپ چاہیں تو دیں چاہے تو ایسے بھی کھائیں, یہ ایز اٹ از بھی بہت ڈیلیشیس ہے. اور اگر آپ کو کسی اسٹیج پہ لگے کہ گرم کرتے کرتے بہت زیادہ مسالہ ڈرائی ہو رہا ہے تو آپ سائڈس پہ سے تھوڑا تھوڑا پانی, آپ نے دیکھا ہوگا میں نے بیچ میں ایڈ کیا ہے, تو آپ تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کریں اور ساتھ ساتھ مسالے کو کوک کرتے جائیں. اور یہ دیکھیں کتنا ہی جوسی اور بہترین قسم ہمارا توا چکن پیس ریڈی ہے. اس کو آپ رائس کے ساتھ کھائیں, چپاتی کے ساتھ کھائیں, پراٹھے کے ساتھ, جو بھی آپ کا دل چاہے, لچھا پراٹھا, گارلک پراٹھا, سب کے ساتھ ٹیسٹ ایکولی آسم ایون آن اٹس اون. یہ بہت ڈیلیشیس ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت دیکھیں میٹ کتنا ہی ٹینڈر ہے. یہ دیکھیں میں نے صرف فورک لگایا اور یہ کیسے فال آف ہو رہا ہے, اٹ مینس. اور یہ بونس بھی آپ دیکھیں کوئی اندر بلڈ نہیں ہے, وائٹ بالکل اندر سے ہی ہوئی ہوئی ہیں. اس کے اوپر آپ تھوڑا تھوڑا گرین چٹنی یا زیرہ رائتا یا گارلک رائتا پور کریں اینڈ جسٹ انجوائے. I hope you guys liked the recipe. Do give it a try and let me know how it turned out in your kitchen. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. Don't forget to like and subscribe the channel. Take care for now. اللہ حافظ.